ڈاکٹر توفیق بن فوزان ربیہ نے ڈی جی حج عبدالوہاب سومرو کو ایکسیلنسی ایوارڈ سے نوازا، جو پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ ڈی جی حج ایوارڈ پانے والے 7 سربراہوں میں پہلے نمبر پر آتے ہیں، جو ان کی متعارف قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ حج آپریشن 2025 کو سرکاری حج اسکیم کے تحت تاریخ میں پہلی بار مینا میں ایئر کنڈیشن خیمے، جپسم بورڈ، پارٹیشن، صوفہ کم بیڈ اور اوور ہیڈ شیلف متعارف کروائے۔ مزید برآں پہلی مرتبہ حجاج کو اچھے معیار کا 3 وقت کھانا، 2 سنیکس باکس اور اسی طریقے سے جوس، آئس کریم، پھل وغیرہ اور پانی فراہم کیا جاتا رہا۔ ان سہولیات کی جہاں عازمین حج کے لیے رہائش کو زیادہ آرام دہ بنایا، وہاں صحت کے خطرات کو بھی کم کیا۔ عرفات کے خیموں میں اضافی ایئر کنڈیشن کی تنصیب اور پنکھوں کے اہتمام کیا گیا، جو حجاج کے لیے باعث اطمینان رہا۔ مشاعر میں حجاج کو ڈی کیٹیگری فیس وصول کر کے انہیں بی کیٹیگری سہولیات فراہم کی گئی۔ اس سال پاکستان بھارت جنگ کی وجہ سے فلائٹ شیڈول متاثر ہوا، لیکن وزارت مذہبی امور اور پاکستان حج مشن نے پی آئی اے کے تعاون سے عازمین کی بروقت حجاز مقدس آمد کو یقینی بنایا۔ 73% حجاج کو مشاعر ٹرین کے ذریعے، جبکہ 27% کو ایئر کنڈیشن بسوں کے ذریعے مشاعر میں سفر کی سہولت دی گئی۔ اس سے عبادات کی ادائیگی کے دوران وقت کی بچت اور سہولت ممکن ہوئی۔ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے 88,300 عازمین حج کو مشاعر منتقل کرنے کے لیے مینا موو کے تحت 16 گھنٹوں کے غیر معمولی آپریشن کے تحت مینا پہنچایا گیا۔ اس آپریشن میں 1140 بسوں نے حصہ لیا، جس میں فقہ جعفریہ کو بروقت ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی ان کی خواہش کے مطابق۔ جدید ایئر کنڈیشن بسوں کے ذریعے حجاج کو رہائش گاہوں سے حرم شریف تک آرام اور ہمہ وقت دستیاب سروس فراہم کی گئی، جس سے صلاح ٹرانسپورٹ کی خدمات محفوظ، منظم، مؤثر رہیں۔ حکومت کی حج اسکیم عالمی سطح پر سب سے کم لاگت تقریباً کے باوجود اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ گزشتہ سال متعارف کروائی گئی 60 حج اسکیم کو 2025 میں مزید توسیع ملی، جس میں رجسٹریشن 17,000 سے بڑھ کر 21,000 ہو گئی، تاکہ زیادہ افراد سروس کے معیار میں کمی کے بغیر بآسانی حج کا موقع پا سکیں۔ سرکاری اسکیم کے تحت پاکستانی حجاج کرام کے لیے پیکج کی قیمت خطے کے دیگر ملکوں سے تقریباً نہ صرف کم رہی، بلکہ اس میں فراہم کردہ سہولیات بھی سب سے زیادہ نمایاں تھی۔ اور اسی طرح حکومت پاکستان کے تحت پاکستان حج مشن نے مکہ میں 186 عمارتیں حاصل کی، جو مکمل طور پر محفوظ، پرآسائش اور آسان رسائی کی سہولت رکھتی تھی، اور جہاں بھی ممکن ہوا خاندانوں کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے مفت فیملی رومز فراہم کیے گئے، تاکہ وہ زیادہ آرام اور مربوط انداز میں حج انجام دے سکیں۔ مدینہ منورہ میں اس سال 100% پاکستانی عازمین کو مرکزیہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین 3 اور 5 سٹار ہوٹلوں میں رہائش فراہم کی گئی، تاکہ زائرین کو روحانی تسکین آسانی میسر ہو سکے۔ اور مدینہ منورہ میں 100% عازمین کو ریاض الجنت کی زیارت بھی کرائی گئی۔ خطے کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہمارا نہ صرف پیکج کم قیمت کا تھا،
बल्कि हमने हुजाज को 3 वक्त का खाना भी फराहम किया। खाना फराहम करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में 22 और मदीना मुनव्वरा में 13 केटरिंग कंपनियों को मुसाबकती बुनियाद पर मुंतखब किया गया। हुजाज को पाकिस्तान और इसी तरीके से जो उनके चॉइस के मुताबिक खाना उनको मिलता रहा। मौजूदा हज के लिए पहली बार नाज़म स्कीम मुतारिफ करवाई गई, जिसके तहत हर 188 आज़मीन के ग्रुप पर एक नाज़म किया गया। नाज़म हाजियों के रिहाइश से लेकर मुशायर, रवानगी और वापसी तक रास्तों की मुकम्मल रहनुमाई और सहूलत फराहम करता रहा। नीज़ मकातब से मौसर राब्ते के लिए मकतब कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स तैनात किए गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।